میتا کہے خدا وہ نبی کی موٹی کا معجزہ کہ ببار میتا کہے خدا کہ ببار میتا کہے خدا وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دے وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نبی کی ہی تعریف کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں یہ بھی معجزے سے ہے نبی کی شان جیسی لے کر لکھو نازشن کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو نازشن کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دے وہ لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ لعاب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سبحان اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ علامہ احمد یار خان ایمی نے بڑا اچھا اشارہ دیا ہے جو خوش ہو جائے وہ نبی والا ہے اور جس کے پیٹ میں درد ہو جائے وہ ابلیس والا ہے اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم جو ہے اللہ کی نعمتیں جو تم پر اللہ نے نازل کی ان کا ذکر کرو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ یہ اللہ کے رسول کا نام ہے ایک نام اللہ کے رسول کا ہے آج تمہارا اور ہمارا بیٹھنا جو یہاں پر ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو نبی کے ذکر کے کرنے کے لیے ہی اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے اللہ رب العزت جب کچھ نہ تھا بات سمجھ میں جب کچھ نہ تھا کوئی نہ تھا اس وقت میرے رب کی ذات تھی کوئی نہ تھا کچھ نہ تھا میرے رب کی ذات تھی اللہ رب العزت نے اپنے نور سے ایک نور کا ظہور کیا اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کا ظہور کیا اور اس نور کا نام محمد رکھا اس نور کا نام محمد رکھا اب اللہ رب العزت نے اس کی توصیف اس کی تعریف اس کا ذکر اس کا میلاد اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے کچھ نہ تھا کوئی نہ تھا اللہ کی ذات اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ پیدا کیا اس کے بعد آگ کو پیدا کیا مٹی کو پیدا کیا ہوا کو پیدا کیا پانی کو پیدا کیا پانی ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم کا پتلا بنایا کیوں بنایا
آدم کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے روح کو ڈالا، بے شک اور روح کو جب ڈالا تو روح جب اندر گئی تو واپس آ گئی، نہیں رکی۔ جب روح نہیں رکی تو اللہ رب العزت قادر مطلق عالم الغیب والشہادہ، اللہ نے ارشاد فرمایا روح تجھے اندر بھیجا، رکی کیوں نہیں؟ روح عرض کرتی ہے مولا اس کے اندر بڑا اندھیرا ہے، طبیعت نہیں لگتی، اندھیرا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے اندر لرزہ براندام ہوتا ہے۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ جب پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ گیا تو جانے کے بعد پھر روح کو حکم ہوا کہ آدم کے اندر جا، جب گئی پھر اللہ نے حکم دیا باہر آ، تو روح عرض کرتی ہے مولا اب نکلنے کا من ہی نہیں کرتا ہے، اس میں اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ میرا من لگ گیا ہے۔ یہی بات ہے جو آج لوگ مرنا پسند نہیں کرتے، بے شک بے شک نور محمدی کی وجہ۔ اب ذکر سب سے پہلے کس نے کیا؟ لوگ کہتے ہیں جمعہ 8 دن، یہ پتہ نہیں کہاں سے میلاد کی بات آئی، تو میلاد سب سے پہلے اللہ نے کیا۔ اللہ رب العزت نے سارے لوگوں سے وعدہ لیا، اللہ نے آدم کو ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بے شک اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں کہا کہ کھاؤ پیو رہو عیش کرو جہاں چاہو گھومو۔ آدم نے اللہ رب العزت اللہ کے رسول کے صدقے میں جسے زندگی ملی، انہوں نے جنت میں کھایا پیا ایک گندم کا دانہ، جو آپ نے سنا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی نہیں، خطائے اجتہادی اور مشیت خدا تھی، مشیت خدا تھی۔ اگر کیوں کا دانہ نہ کھاتے تو دنیا میں نہ آتے اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ کرتے۔ آدم کو، کیونکہ یہ طویل واقعہ، آدم کو اللہ رب العزت نے کیوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، درخت کے پاس مت جانا، کھلا دیا گیا۔ جب جنت سے دنیا پر بھیجا تو روایتیں بتاتی ہیں کئی سال تک آدم روتے رہے۔ اللہ رب العزت کے چاہنے سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ملتا ہے، اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے باپ کا باپ، دنیا کا سب سے پہلا آدمی، مصطفیٰ کے نور کو جس کی پیشانی میں رکھا گیا، اللہ کا پہلا خلیفہ آدم دنیا میں آتا ہے، ایک رات نہیں ہزاروں رات رب کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، عرض کرتا ہے رب قدیر میری خطائے اجتہادی کو معاف کر دے جو جنت میں آدم سے ہوئی، لیکن یہ مشیت خدا تھی۔ اگر رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا تو آدم کی خطائے اجتہادی کو میرا رب معاف کر دیتا، لیکن معاف نہیں کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّ كَلِمَاتِهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے، سکھانے کے بعد کہا تو رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کا وسیلہ لے کر کے تو رب کی بارگاہ میں اپنی خطائے اتحادی کا عریضہ رکھے گا تو تیرا رب تجھ کو معاف کر دے گا۔ جب آدم نے وسیلہ رکھا ان کلمات کا تو آدم کی خطائے اجتہادی معاف ہو گئی۔ آدم سے پوچھا گیا کہ تم اتنے دنوں تک روتے رہے، رب کے خلیفہ تھے، اللہ نے تمہیں اپنے دست مقدس سے بنایا، لیکن تمہاری توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ایسے کیا کلمات تھے؟ تو آدم کا جواب سنے، کہا جنت میں جب میں ٹہلتا تھا تو جنت کی دیواروں پر رب کے بعد ایک نام کو میں پڑھا کرتا تھا، حوروں کے سینے پر رب کے ساتھ ایک نام کو پڑھا کرتا تھا، غلامان کی پیشانیوں پر رب کے نام کے ساتھ ایک نام کو پڑھا کرتا تھا، نہروں کی کناروں پر رب کے نام کے ساتھ ایک نام کو پڑھا کرتا تھا، جنت کے پتوں پر رب کے نام کے ساتھ ایک نام تھا۔ میرا ذہن اس نام سے ہٹ گیا، ہٹنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے زمین پر بھیجا، وہ کلمات آدم کے ذہن سے نکلے، اللہ نے آدم کو وہ کلمات سکھائے۔ میں نے کہا رب قدیر تجھے اس نام کا واسطہ
آدم سے کہا گیا کیا نام تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو آدم کہتے ہیں میں سمجھ گیا جنت میں رب کے بعد جو نام ہے وہ کائنات میں رب کے بعد مقام۔ سبحان اللہ سبحان ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت قاری مبارک صاحب قبلہ، حضرت مولانا قاری عبدالجبار صاحب قبلہ، ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، یکے بعد دیگر آپ کی خدمت میں لوگ آتے رہیں گے اور آج کا جلسہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کی یہ شان ہے، کائنات کا رب نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اس سے بڑی بات کیا میرے آقا کی شان میں ہوگی۔ رب فرماتا محبوب تیری تخلیق مقصد نہ ہوتی تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ پتہ کیا چلا؟ رب کی ربوبیت بھی اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے ویسی تھوڑی لکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا، لگاؤ خطہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے رب کے بعد آدم۔ اب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پانی کے بڑے واقعات لوگ سناتے ہیں، پانی میں کوئی عاشق رسول ڈوبتا کیوں نہیں؟ کسی نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے، کسی نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے جلایا نہیں۔ کسی کو کہیں پر دیواروں سے چنوا دیا، پہاڑوں نے کچھ نہیں بگاڑا، یہ سنا ہے۔ لیکن میں نے بتایا آپ کو کچھ نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور اس نور کے صدقے میں آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان چیزوں کو بنایا گیا آدم سے بھی پہلے۔ اور وجہ کیا تھی؟ ذکر مصطفیٰ، اللہ کے رسول کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلسفہ یا کوئی بھی چیز آپ لے کر کے چلتے ہیں، کھیتی آپ لوگ کرتے ہیں، کھیتی میں جو دانہ بوتے ہیں آپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی آخری جو ہے وہی حاصل۔ آپ نے اگر مونگ پھلی لگائیں تو اس کی جڑیں پڑے، آپ کا مقصد نہیں ہوتا مونگ پھلی۔ تو ابتدا بھی مصطفیٰ سے ہے اور انتہا بھی۔ اور یہ جو بیچ میں جیسے میں آیا، آپ نے دیکھا اس بزم کی جو مخصوص کڑی ہوگی، میں اس کے پرچار کے لیے وہ آ رہے ہیں، تقریر کریں۔ آدم ایک آپ کا آ کر مشتہر بن کر کے آئے ہیں، آپ کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول آئیں گے، سارے لوگ ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جس نبی کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم لوگ نبی کے آنسوؤں کو یاد نہیں کرتے۔ وہ نبی تمہارے آنسو کیا ہیں؟ وہ نبی جس کے آنسو نبوت والے ہوں، جن کے غسل کا پانی گرنے سے پہلے رب عرش اعظم پر فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا لے، وہ نبوت والی نگاہوں کے آنسو جس کے تعلق سے کلام پاک میں کہا گیا ہو ما زاغ البصر وما طغى، اس نبی نے ان مقدس نبوت والی آنکھوں سے تمہارے اور میرے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے راتوں رات آنسو بہائے ہیں۔ غار سور میں سوئے ہیں، غار ہرا میں روئے ہیں، لیکن ہم عشق رسول کا تھوڑی دیر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہم عاشق رسول روڈ پر کھڑے ہوئے نعرہ لگا دیا، عشق رسول ظاہر ہو گیا۔ عشق رسول نام اس کا نہیں ہے کہ چند منٹ کے لیے عاشق ہو۔ عاشق تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اعلان کرے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ تو عاشق بنو ایسے، اگر عاشق ہوتے، عشق رسول ہوتے آپ کے اندر، تو آپ کی یہ جو گھروں میں آپ بیٹھتے ہو، میرا نبی گھروں میں نہیں بیٹھا، تمہاری میری خاطر رویا۔ اور ایسا نبی شان کا مالک آپ میں لے کر کے چلوں کہ آج جب بچپنے میں ہوتا نا، بچپن میں تو جب بچہ چھوٹا ہوتا تو ہم جھنجھنے لاتے،
ہاتھی گھوڑے لے کر کے آتے ہیں بچے کو کھلانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ والدین پہ یہ ٹاپک الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے خود فرما دیا نیک پشتوں سے۔ میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا، ابھی تاریخ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا کی یہ شان تھی کہ میرے آقا جب شکم آمنہ میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی والدہ فرماتی ہیں اور جو ساتھ میں رہتی ہیں تاریخیں بتاتی ہیں کہ نور مصطفیٰ شکم آمنہ میں آیا تو جہاں آمنہ قدم رکھتی تھی اگر کانٹا پیر کے نیچے آ جائے تو وہ کانٹا موم بن جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو آپ نے تخلیق مصطفیٰ کے صدقے میں حضرت آمنہ نے ملک شام کا دیدار کیا۔ مکے کے اندر جبکہ چراغ کا معاملہ نہیں تھا، لوگ کہتے تھے اندھیرا جھونپڑی، دیکھا جب مصطفیٰ تولد ہوئے، پیدا ہوئے، اب وہ جھونپڑی ایک مثل چراغ نور کے روشنی جس کی شعائیں عرش اعظم پر پڑتی تھی۔ مکے کی عورتوں نے کہا اب تک اندھیرا تو کون سا چراغ جلاتی؟ چراغ نہیں ہے بلکہ سراج منیر میرے گھر میں تولد ہوا ہے۔ چھوٹا بچہ، آج ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھنجھنے لاتے ہیں کھلانے کے لیے، آپ کے وہاں پر جو موجود تھی تاریخ میں بتایا گیا مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، دیکھا کیا بات ہے کوئی کھلا بھی نہیں رہا، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا تو دیکھنے کے بعد جب آسمان کی طرف گئی تو چاند جو تھا گردش کر رہا تھا، ڈر گئی کہ آج پتہ نہیں کچھ بڑا ہونے والا، آسمان کا چاند گردش کر رہا، لیکن دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ جب دیکھا تو انگلی کے اشارے چل رہے ہیں، آسمان کا چاند بھی انگلی کے اشارے سے چل کر کے اس غلامی کا ثبوت دیتا ہے یا رسول اللہ اگر میرا عروج آسمان میں ہے لیکن میں تمہارے قدم ناز کے بوسے کو اگر لے لوں تو میری تخلیق کی حقانیت بلند ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا ہے آج ہم اس نبی کی شان میں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ذکر ہم بھی کرتے ہیں، بدعقیدہ بہت سارے کہتے ہیں، میرے نبی کا ذکر کرنا یہ نہیں ہے کہ نبی ہماری طرح مذاق نماز پڑھتے تھے، نبی ایسے کرتے تھے۔ نبی کی یہ تاریخ بیان کرو جب اللہ کے رسول مقام صحبہ کے اندر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو مباہلہ ہوا تھا، نمرود سے آگ میں ڈالا گیا، آپ نے سنا ہوگا نمرود نے آگ میں ڈالا گیا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم سے نمرود نے کہا ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں۔ ابراہیم نے کہا میرا رب تو نہیں ہے، رب ایسا پھوکٹ نہیں ہوتا ہے، بتا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ میرا رب جلاتا ہے، مارتا ہے، دو ٹچے مچوں کو مار دیا، جلا دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بے وقوف یہ کوئی دلیل خدا کی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا کر کے پیدا کیا ہے، اگر واقعی تو خدا ہے تو میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ اب مغرب سے وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دعوے کے مطابق جو مغرب سے سورج نکالے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دعوے کے مطابق وہ خدا ہوگا۔ جب مقام صحبہ آیا تو اللہ کے رسول کا معجزہ ملاحظہ فرمائے، حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھ کر آمنہ کا لال لیٹ جاتا ہے اور اتباع رسول میں علی کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ادھر اتباع رسول ہے، ادھر شریعت مصطفیٰ ہے۔ نماز کا کیسا عشق علی کے جگر میں بسا ہوا تھا، نماز کا شوق، نماز کی پابندی، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پاسورڈ۔ حضرت علی کی جب نماز قضا ہوئی تو علی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مصطفیٰ کے رخسار پر گرے، اور جیسے ہی مصطفیٰ کے رخسار پر علی کے آنسو گرے اللہ کا رسول بیدار ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے علی کس وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے؟ کہا یا رسول اللہ علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کس وجہ سے تمہاری نماز قضا ہوئی؟ علی عرض کرتے ہیں مولا اتباع رسول میں۔ کہا میرے رب نے فرمایا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لا تحزن ان اللہ معک، خدا کی قسم میرا مصطفیٰ فرماتا ہے علی ڈرنا نہیں ہے، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اشارہ مصطفیٰ ہوتا ہے مقام صحبہ چیخ چیخ کر اس چیز کی
حضرت ہمارے اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ نے تفسیر سنی ہوئی قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ۔ محبوب آپ کہہ دو یہی وجہ تھی جو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ جو مغرب کی طرف سے سورج نکالے وہ خدا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے اوپر وحی نازل نہ ہوتی تو جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے تھے مصطفیٰ کو خدا مانتے، اللہ کے رسول پر وحی نازل کر کر میرے رب نے کہہ دیا فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن تمہاری طرح بھی نہیں ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز کا، آپ یہ دیکھیں آپ نے روایتیں سنی ہوں گی لیکن اس میں تھوڑا سا معقولات کا میں سہارا لے کر کے آپ کو سمجھاؤں، رخصت ہو جاؤں کیونکہ فہرست بڑی طویل ہے اور میری ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ جو یہ بڑے بڑے مولانا خورشید عالم مصباحی صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے شاید مجھے ہوش نہیں ہے کب سے ان کا دست شفقت مجھ پر درا دیا، بڑے مشفق ہیں اللہ سلامت رکھے، اور یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک سے ایک بہترین جو دین کا درد رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں معقولات کا سہارا لیتے ہوئے آج جو لوگ کہتے ہیں نا معراج پر بھی بات ہوتی ہے، مسائل معراج کیسے گئے، یہ چیز کیسے گئی، یہ کیسا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے وہاں نماز پڑھائی ابتدا میں، وہاں جتنے مقتدی تھے سبھی انبیاء تھے۔ اب جب پہلے آسمان پہ گئے تو آدم، لوگوں نے اعتراض کر دیا وہاں کہ آدم وہاں تو رفتار اللہ کے رسول کی کچھ اور بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی رفتار کے سامنے ایسی رفتار ہے کلام پاک تعریف کرتا ہے، لیکن پہلے آسمان پہ تو آدم گئے۔ سوال دیکھیں اور بڑا اچھا بھولا بھالا مسلمان یار صحیح کہہ رہے ہیں کوئی رفتار نہیں ہے، لیکن رفتار کو تو دیکھتا میرے آقا براق پر تھے، اگر براق پہلے پہنچتا تو ایک نبی کی توہین ہوتی۔ اللہ کے رسول کی جب رفتار شروع ہوئی تو وہ مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا یہاں پر پیدا ہونے کے بعد جب پیدائش کی بات چلی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے عرش اعظم پر گئے۔ میں بتاؤں حضرت جبرائیل سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم عمرک یا جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ مجھے عمر کا تو ٹھیک پتہ نہیں ہے لیکن چوتھے حجاب پر، اس میں روایتیں کچھ مختلف بھی ہیں، چوتھے حجاب پر جو ستارہ چمکتا ہے جو 70 سال کے بعد، تو میں نے اسے 72,000 مرتبہ 70,000 کا بھی 70,000 سال کے بعد جو چوتھے حجاب پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اسے 72,000 مرتبہ جبرائیل نے دیکھا ہے۔ اب تم حساب لگا لو وہاں اللہ کا رسول جب مصطفیٰ اگر زبان سے کچھ کہتے تو رب کہے تمہاری زبان ہے لیکن اس پر قول خدا ہوا کرتا ہے، اگر مٹی میرا رسول پھینک دے تو اللہ وحی نازل کر دے اس رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما، اگر چلے تو اللہ کا رسول اللہ اس کی حفاظت اور اس کی رہنمائی کے لیے وحی نازل کرے۔ جب یہ کہا تو میرا رب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم جو چوتھے حجاب پر جبرائیل جس ستارے کو تم دیکھتے ہو 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا ہے وہ خدا کی قسم کوئی اور ستارہ نہیں ہے، وہ رب کا حبیب آمنہ کا لال تمہارا آقا ہے۔ اب تعجب اس بات کا نہیں کہ مکے کا مصطفیٰ عرش اعظم پر کیسے گیا، تعجب کی بات یہ ہے کہ چوتھے حجاب پہ چمکنے والا ستارہ جس کا مقام چوتھے حجاب پر ہے وہ مکے میں کیسے پیدا ہو؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھے حجاب کا ستارہ میرے آقا کا مقام وہ ہے، اور جسد جو آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کتاب آپ پڑھیں، خزانۃ الروایات پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، جب روح مصطفیٰ لے کر کے گئی آپ نے علماء اکرام کے تعلق سے سنا ہوگا کہ روح کا ایک مقام ہوتا ہے، اولیاء کی یہاں رکھی جائے گی، مومنین کی یہاں ہوگی، شہداء کی یہاں۔ اب جب اللہ کے رسول کی روح کی بات آئی تو مقام ایسا کہاں جہاں روح مصطفیٰ کو رکھا جائے، روح مصطفیٰ کو رکھا جائے۔ کائنات کیا ہے؟
کائنات میرے آقا کی در کی خاک کی برابر ہے. کائنات ما سوی اللہ، اللہ کے رسول کے در کی خاک کی برابر. اب لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہونے کی دلیل. جب دیکھا مقام یہاں تو مومنین ہیں، یہاں صدیقین ہیں، یہاں صالحین ہیں، یہاں شہداء ہیں، یہاں اولیاء ہیں، یہاں انبیاء ہیں، یہاں ہیں. جب روح مصطفیٰ کی بات آئی تو پتہ یہ چلا کہ قدم رسول سے لگنے والی خاک کا مقام میرا رب فرماتا کہ کائنات میں اس خاک کے مقام کی برابر کوئی ایسی چیز نہیں جو خاک مصطفیٰ کا مقام حاصل کرے. اب وہ مقام کہاں سے لایا جائے جہاں مصطفیٰ کی روح کو رکھا جائے؟ وہ کون سا مقام ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ مقام روح کے مقام کے لیے اگر جگہ دیکھنی ہے تو کائنات میں کوئی نہیں، صرف میرے حبیب کا جسد اقدس ہے. لوٹا دو روح مصطفیٰ کو جسد مصطفیٰ میں، اور اللہ کے رسول کی روح کو جسد میں لوٹا دیا گیا. لوگوں نے زیارت کیا. آخری بات بتا کر ختم. جب اعلیٰ حضرت میں نے کہا نا عشق پانی ڈبوتا نہیں ہے، پانی بعد میں نور مصطفیٰ سے بنا ہے. آگ نور مصطفیٰ سے سب پریشان جان عشق رسول کا شمع اپنے سینے میں لے کر کے آیا، جس کے صدقے میں وہ نمک خرابی نہیں ہے، پانی، بلکہ یہ عشق رسول لے کر کے ایسے نہیں کھا سکتے. اللہ کے رسول کا ایک عاشق جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جب بریلی سے گئے ہم لوگ عاشق کے نعرے لگانے والے، وہ ایک عاشق قلندر جو پیدا ہوا تو صرف اللہ کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے پیدا ہوا. جب چلتا تھا تو اس کے رسول میں گنگناتا ایسا عاشق بنا. آج کائنات اللہ نے فرمایا برفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کیسا بلند کر دیا؟ رب فرماتا ہے تفسیر پڑھیں، تفسیر در منصور پڑھیں، آپ تفسیر خاتم پڑھیں. کہا جاتا ہے کہ ذکر رسول کو اللہ نے ایسا بلند کیا کہ جو ذکر مصطفیٰ کو کرتا ہے رب ذکر مصطفیٰ کرنے کی برکت سے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب اللہ کے رسول کا یہ عاشق مرد قلندر بریلی سے چلا. جب چلا تو نعت مصطفیٰ، اپنے باپ دادا کا نام ہم دیکھتے ہیں، کپڑے رکھ لیے، ان سے مل لیے، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہاں کچھ نہیں. اللہ کے رسول کا عشق لے کر کے اعلیٰ حضرت کو اب چلتا ہے. اعلیٰ حضرت جب چلے تو اللہ کے رسول کی نعتیں گنگناتے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. کشتی میں سوار ہوا اللہ کے رسول کا عاشق، اور جب طوفان آیا تو وہ جو پانی کو کھینچتے ہیں پلڑے انہیں لنگر کہا جاتا ہے. طوفان آیا، لنگر چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے عشق رسول میں جو زبان چل رہی تھی آپ نے عرض کی احمد رضا چلا جانے جہاں کی جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. جو حجاج اکرام بریلی کے تاجدار کے ساتھ تھے وہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت طوفان تھم گیا، اور جب میرے آقا اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے شہر میں قدم رکھا تو بریلی کا تاجدار پاپیانہ چل رہا ہے اور خاک سے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو کو سونگتا ہے اور زبان سے پکارتا جاتا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جسم آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں. اب آگے چلتے ہیں اور جانے کے بعد کوئی خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے، کوئی کھجورے خریدتا ہے، کوئی جا کر کے پانی پیتا ہے، کوئی زمزم سے سیراب ہوتا ہے. لیکن جس کے دل میں عشق رسول کی آگ لگی ہوئی ہو وہ زمزم سے نہیں بجھتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت سے بجھتی ہے. بریلی کا تاجدار مصطفیٰ کے دیار پر گیا اور جانے کے بعد عشق رسول کا جو پیکر بن کر کے گیا تھا جا کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ احمد رضا نے آپ کو کئی مرتبہ بریلی میں تمہاری زیارت کی ہے، آپ کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا ہے، لیکن یہ عشق لے کر کے آیا ہے. میں آپ کو بنفس نفیس دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ چمن سرکا دو، پردہ ہٹا دو، رخ زیبا کا دیدار کرا دو. تاریخ بتاتی ہے ایک نہیں، دو دن نہیں، بریلی کا تاجدار 3 دن تک مسلسل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے عشق کا امتحان دیتا رہا. اگر کوئی بدعقیدہ ہوتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا اب آج اگر مصطفیٰ زندہ ہوتے تو جواب دیتے. 3 دن تک کوئی جواب نہیں آیا، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. لیکن عشق امام ہے، یہ عاشق رسول کا دل ہے، جس کا دل، جس کا ذہن عشق رسول میں بک چکا ہو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے.
बरेली का ताजदार फिर कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इश्क रसूल की शुआएं मुस्तफा के दयार पुरवकार पर पड़ती हैं, अहमद रजा का इश्क मुस्तफा के दयार में पहुंचता है तो चिलमन सरक जाता है, पर्दा हट जाता है। अल्लाह का रसूल अहमद रजा के सामने खड़ा है और खड़ा होने के बाद जब अहमद रजा की निगाह मुस्तफा के जमाले जहान आरा पर पड़ती है तो बरेली का ताजदार खुदा की कसम का सहारा लेता है और अपनी जबान से यूं कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इश्क लेकर के जाओ। अल्लाह फरमाता है, वज़कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की रब की नेमतों का जिक्र करो जो तुम पर दी गई, और उस नेमत से मुराद नेमत उज़्मा है जिसे अल्लाह का रसूल हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि नेमतुल्लाह ये भी अल्लाह के रसूल का एक नाम है। तो इश्क ऐसा है, आप देखें इश्क रसूल में बहुत सारे, अगर आपके और हमारे जायजे लिए जाएं तो हम इश्क रसूल में 0 बेटा सन्नाटा है। अगर इश्क रसूल की बात कर ली जाए, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद को अपने दस्ते अक़दस से बनाया। नहीं सुनी, जहन उधर मत लेकर के जाना। मस्जिद आपकी, आप छप्पर भी बनाएंगे तो मैं आपसे कोई कुछ कहूंगा थोड़ी। अल्लाह के रसूल ने नबूवत वाले हाथों से मस्जिद की तामीर की। इश्क रसूल होता तो हम उनकी तरह, हम कह तो देते हैं हम उनकी तरह करेंगे, कभी अपने हाथ से मस्जिद को बनाया। मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल करते हो आप लोग। इसका मकाम जो है, इसका मनसब आप जानते हैं, ये वो मस्जिद का मकाम है जिसे शेख यूसुफ अन्निबहानी रहमतुल्लाह अलैह जामे करामातुल औलिया के अंदर कलम तराज हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद वही बनी है जहां पर मुस्तफा के गुस्ल का पानी का कतरा टपका है। बेशक सुभान अल्लाह। उसका मकाम वो है जहां फरिश्ते आकर के रोजी लाते हैं, तुम्हारे लिए खैर बरकत की दुआ के लिए रब भेजता है। इश्क रसूल होता तो इसका उजलक होता हमारे घरों में, और इश्क रसूल होता तो नमाजी भी होते। बहरहाल ये समझाने की वक्त नहीं है क्योंकि फहरिस्त तवील है। इश्क रसूल जब करें तो इश्क रसूल ऐसा होना चाहिए जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हारी जान से, माल से, औलाद से, इज्जत व आबरू से, सारी चीज से प्यारा जब तक तुम्हारे दिल में मैं ना हो जाऊं तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। बेशक। तो अल्लाह हमें इश्क रसूल सच्चाई, हक व सदाकत के साथ हमारे दिलों में गामजन फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इश्क रसूल में जिंदा रखे, इश्क रसूल में मौत अता फरमाए, और यही चीजें गुनगुनाते हुए इस दुनिया से जाएं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला मुझ जाहिल से, कभी इल्मी की वजह से, सबकत लिसानी की वजह से कोई अगलात या कोई भी गलतियां, सरजद या कोई झूठ बात आपकी समात तक मेरी जबान से पहुंची हो, मौला इस मुकद्दस महफिल के सदके तवस्सुल से उन जुमला अगलात और जुमला जो मेरी कोई झूठ बात इसमें हो उन्हें माफ फरमाकर अपनी बारगाह में जिक्र को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल